اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے اس کے 43 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم 44th پارٹ کریں گے اور آج ہم 44th پارٹ کو ایک حد تک کر کے اور پھر میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ دو اہم الگ موضوع پہ بات کروں گی. ایک ہے شب برات پر اور دوسرا ہے about Ramadan, since we are getting into Ramadan now, and it was Tania's wish that I speak about that as well. So we'll do it in 3 portions and we will give equal time to all of them, inshallah. اچھا جی, تو last time if you remember ہم نے سیرہ میں کیا کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا about how in Medina Islam got established اور اس کے لیے اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کی آیتیں آئی اور اس کو اسٹیبلش کیا. اس کے بعد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث ہے کہ صلاح کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ انہوں نے کہا کہ کسی صحابی نے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے مسلم اینڈ اے کافر, ہی سیڈ اٹ ان ون ورڈ, صلاح. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. تو اس کی اتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے میجر تھنگ دیٹ ہیپن, the first major thing that happened after the hijrah in Medina was that he built the masjid. The masjid was not just a masjid for prayer. وہ masjid was also for discussion of learning of توحید. It was like a university. لوگوں کے علم حاصل کرنے کی, تربیت حاصل کرنے کی ایک جگہ تھی, یا ایک فوکس, ایک وہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب مسجد بن گئی تو مسجد کا رخ کس طرف تھا, قبلہ کس طرف تھا, جیروسلم کی طرف تھا. اور یہ مسجد جب بنی تھی تو اس حساب سے بنی تھی کہ سجدہ مسجد اقصی پہ ہوگا. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم, میں صرف لاسٹ پورشن سے کنیکٹ کروں گی, نہیں تو بہت دور جاؤں گی تو پھر وہ آج کا پورشن رہ جائے گا. تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے آپ کو مسجد قبلتین کے بارے میں بتایا تھا, تو صرف میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ مسجد قبلتین کو, مسجد قبلتین اکثر لوگوں کا یہ مغالطہ ہے, غلط فہمی ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد میں اور قبلہ بدلا تھا اور اس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دا مسجد, جو مسجد قبلتین کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں, مسجد قبلتین جو ان کا اس مسجد کا نام پڑ گیا تھا, یہ مسجد بنو سلامہ کی مسجد تھی. They were the owners and it was called بنو سلامہ, مسجد بنو سلامہ then. ٹھیک ہے نا, جب یہ قبلے کی بات نہیں ہوئی تھی. تو this was مسجد بنو سلامہ. جب یہ قبلہ بدلا, فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا. دل سے ان کو بس ایک خواہش تھی اور وہ اکثر اس بارے میں دعا کرتے تھے کہ کاش کہ قبلہ کعبہ ہو. میری بہت خواہش ہے کہ جو میرے بابا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے وہ قبلہ ہو جائے. اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. تو جب وحی آئی اور ان کو جب یہ بتایا گیا کہ قبلہ آپ کا جیسا آپ چاہتے تھے, آپ کے دل میں جو آواز, آپ جو دعائیں کرتے رہے, آپ کی جو خواہش تھی وہ پوری کی جا رہی ہے, اور قبلہ اب کعبہ ہو گیا ہے. ظہر سے پہلے ان کو پتہ چل گیا. جب ظہر کی نماز پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی مسجد, ناٹ ان قبلہ, اپنی مسجد میں, تو انہوں نے ظہر کو پڑھنے سے پہلے سب سے کہا کہ جو فرنٹ ہے وہ بیک ہو جائے گا, جو بیک ہے وہ فرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یو مسٹ ریئلائز اٹس اے نارتھ اینڈ ساؤتھ کا ڈفرنس تھا between Jerusalem and Kaaba.
تو جو بیک آف دا مسجد تھی ادھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو لوگ حیران ہو گئے کیا کر رہے ہیں, یہ تو بیک آف دا مسجد ہے, ہی سپوز ٹو بی فرنٹ where the امام ہیز ٹو بی, اینڈ ہی سیڈ نہیں, آج سے مسجد کا وہ بیک ہوگا اور یہ فرنٹ ہوگا, قبلہ بدل گیا ہے, اب کعبہ اس طرف ہے. تو انہوں نے ظہر کی نماز کعبے کی طرف پڑھی, فجر انہوں نے جیروسلم کی طرف پڑھی, ظہر کعبے کی طرف پڑھی. ادھر سے جو لوگ نماز پڑھ کر نکل کر گئے اور جب تک وہ پہنچے اس ایریا میں جہاں پہ قبلتین کی مسجد ہے بنو سلامہ کی, جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ لوگ جب اندر گئے مسجد میں نماز پڑھنے تو نماز شروع ہو چکی تھی. عصر کی نماز تھی, 2 رکعت شروع ہو چکی تھی, لیکن اس نے پیچھے سے اناؤنس کیا کہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں, قبلہ بدل گیا, ٹرن ہو جاؤ سب لوگ. تو سب ٹرن ہوئے تھے پورے کے پورے, اور ٹرن کیسے ہوئے تھے کہ جب امام نے یہ بات سنی, وہ نماز کے بیچ میں تھا, وہ پلٹا اور سیدھا کراس کر کے ساری روز اس طرف آیا. And then everybody turned around and they continued praying behind. And that's why this masjid is called Masjid Qiblatan. Not because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was praying in here, it was Sahaba. ٹھیک ہے. And from that time Banu Salama's masjid was called Masjid Qiblatan. یہ وہ مسجد جہاں 2 قبلے میں ایک دفعہ کی نماز ادا ہوئی تھی اور وہ نماز عصر. اچھا, پھر میں آپ کو بتا رہی تھی جو لاسٹ ٹائم جہاں پہ میں نے کیا تھا کہ میں اب اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. عائشہ میوٹ کر لو میری جان. ہاں ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب آپ کو پھر سے واپس سے سینیریو کھینچوں گی جغرافیکلی. کیا ہو رہا ہے, مدینہ ہے, مدینے کے اندر کون لوگ ہیں, اوس اینڈ خزرج. اس کے باہر اس کے جو سبربز ہیں اس میں کون لوگ رہتے ہیں, یہودی. 3 قبیلے یہودیوں کے رہتے ہیں, and they are in big fortresses. اوکے, بنو قریظہ, بنو قینقاع اینڈ بنی نذیر. ٹھیک ہے, یہ 3 جو ہیں بڑے ٹرائبز آف یہودی, دے آر اراؤنڈ مدینہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یونائٹ بھی کر دیا, ریلیجسلی ان کو ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, اٹ واز بیسڈ آن ریلیجیوسٹی. یہ نہیں کہ مطلب مذہب کے حساب سے سب کو الگ کیا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت مشرکین کوئی نہیں تھے, تو جو بھی تھے انہوں نے, تب تو مشرکین تھے, غزوہ بدر کے بعد نہیں تھے, تب تو مشرکین تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک امہ ہیں, اور یہودیوں کو کہا وہ بھی ایک امہ ہے, اور مشرکین کو کہا آپ کا اپنا گروپ ہے, اور سب کو سیمی انڈیپینڈنس دے دی. آپ کو جب کوئی پرابلم ہو, آپ کا کوئی آدمی چوری کرے, مارے, جو بھی کرے, آپ لوگ اپنے حساب سے اس کا فیصلہ کر لینا. ہاں, اگر آپ کا کسی اور قبیلے والے کے ساتھ کچھ پرابلم ہوتا ہے, پھر وہ لیڈر کے پاس آئے گی چیز, یعنی میرے پاس. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے جو انجسٹس کرے گا, جو ظلم کرے گا, جو ناانصافی کرے گا, جو غلط کرے گا, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہو, چاہے وہ ہمارا بندہ ہو, تمہارا بندہ, ہم سب اگینسٹ رہیں گے ظالم کے. یہ ایک کامن رول بنا دیا. ٹھیک ہے, اس بیسس پہ اب ان کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, یعنی کہ ناؤ there is an establishment of a constitution, a treaty, proper planning کے ساتھ ایک ریپبلک بن گئی. ایک جو بھی نیشن تھا وہ اب تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس کا آج تک یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں پر فضیلت دی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ فضیلت اور کسی کو نہیں دی. جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پوری طرح ایبروگیٹ نہیں کیا, لیکن کہا کہ یہ فضیلت اب تمہیں دی جا رہی, تم امت وسطن ہو. اب میں بتاتی ہوں, کیونکہ آپ سوچیں گے وہ کیا فضیلت تھی ایسی. دیکھیں, جو انٹیلیجنس ان لوگوں کے پاس ہے نا, کہ آج بھی مٹھی بھر یہودی پوری دنیا چلا رہے ہیں. ہم ہوش مند نہیں ہیں اگر ہمیں یہ بات نہیں پتا. اس لیے کہ آپ نوٹ کر کے دیکھیں, ڈائمنڈس دے ڈیسائڈ ٹو فلکچویٹ دا پرائس, گولڈ میٹل مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے,
کموڈٹی مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے, اسٹاک مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے, میڈیا ان کے ہاتھ میں. یہ میجر چیزیں ہیں جو دنیا چلا رہی ہیں, سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. ورنہ ایسی تھوڑی نہیں اتنا بڑا پیلسٹین وہ سامنے آنکھوں کے آپ کے لے گئے اور رول کر رہے ہیں, کہیں سے اپنا ملک بنا لیا, ایسی تو نہیں نا. they have that intelligence. اس وقت بھی they were the پڑھے لکھے in that area. جو پڑھے لکھے اور اہل کتاب جو لوگ تھے اس وقت اس زمانے میں وہ یہی تھے, یہودی تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ امت وسطن نہیں رہے, کیونکہ یہ بھی سمجھا دوں کہ what does actually امت وسطن means. obviously وسط means moderation یا somewhere middle path, یہ سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو. لیکن the ultimate meaning of وسطن is the highest point is also وسط. جو پیک ہوتی ہے نا اس کو بھی وسط کہتے ہیں, کہ یہ اس ماؤنٹین کا وسط ہے, the highest peak. اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. ایک پیک آ جاتی ہے نا جہاں پہ پوائنٹ آ جاتی ہے, بس یہ ختم, اس کے آگے کچھ نہیں ہے, that's also called وسطن, ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ you are now chosen to be the امت وسطن, اب تمہیں میں نے چوز کیا ہے کہ تم امت وسطن ہو, اس کا مطلب تمہیں میں وہ ہائیسٹ پوائنٹس دے رہا ہوں چھونے کے لیے, پہنچو جاؤ. in what? character, excellence, honesty, in every way you can now polish yourself, reach to the highest peak and become the wasatan of the ummah. So ummat wasatan means the highest peak, the highest point. You have to reach, you have to find that out and reach there. ٹھیک ہے. in surah noon sorry, جب اللہ تعالیٰ سورہ نون میں جو گارڈن کی سٹوری بتاتا ہے, I'm not going to go in detail with that. سورہ نون کی تفسیر آپ لوگ سن لیں میری, اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو دو پارٹس تھے گارڈن کے, ایک آرڈینری پارٹ تھا اور دوسرا اوسط پارٹ. that means that part اوسط وسط سے لیا ہے ورڈ, یعنی وہ پارٹ گارڈن کا جو تھا that was on the highest level of harvesting, best part تھا, جو بہت فرٹائل تھا, بہت زیادہ جہاں سب کچھ اگ رہا تھا, that was the وسطن, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ وسطن کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ تم امت وسطن ہو, that means now at present you are the best of the nations. Okay, so you are the best nation, excellent nation, also moderate nation, and it does not matter کہ یہود اور نصارہ were the best nations then, but now you are the best nation. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو بات ہو گئی, لیکن یہ قبلے والی بات کی وجہ سے پرابلم ہو گیا, یہودیوں کو بہت برا لگا. اچھا بھائی, تمہارے نبی نے تو آ کر قبلہ ہی بدل دیا. اب وہ تو ان کا قبلہ بھی تھا نا, تو تب تک تو وہ راضی تھے, اب ان کو کھٹکنے لگا اس نے قبلہ کیوں بدل دیا. اور آپ کو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنا کرسچینٹی کے بارے میں پتا ہے, بٹ کرسچینٹی کی I won't say problem, but ان کا یہ ایک بلیف ہے. جیسے میں ابھی لاسٹ ویک کی کسی سے بات کر رہی تھی, وہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے, بہت اچھی کرسچن بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت چرچ گوئنگ کرسچن ہے. تو مجھے کہہ رہی تھی, جب میں اس کو بتا رہی ہوتی ہوں, وہ مجھے بتا رہی ہوتی, تو ایسا لگتا ہے میں اسے پریچ کر رہی ہوں, مجھے پریچ کر رہی ہے. دونوں کا یہ چلتا رہتا ہے, اور ہم بہت ایک دوسرے سے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ I'm never going to give up on her and I'm sure she's also trying to work on me. وہ مجھے شاید کرسچن بنانا چاہ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, that's fine. وہ ہمیشہ کہتی ہے جیسس کو دے دو, اپنے سب پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے. میں اس کو کہتی ہوں اللہ ہے نا, پھر کسی کی کیا ضرورت ہے. I don't go to Muhammad for my problem, why I go to Jesus also, I just go to Allah straight away. Anyway, تو یہ ایک conversation چل رہی تھی, تو اس پر سے اس نے کہا
میں نے اس کو کہا اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں کہ انہیں کامن گراؤنڈس پہ جوڑو. So I always talk about Ibrahim alayhi salam because that's where we don't have any problem. ٹھیک ہے, we all believe in that. تو اس نے یہی کہا Ibrahim was okay only when he made a mistake of going to Hajar and making Ismail. That was the mistake. So you see, that is the problem there. تو جیسے ہی قبلہ بدلا, کرسچنز کو بھی برا لگا کہ بھائی اب وہ اسماعیل اور ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا, وہ تو ایکچولی بلیو بھی نہیں کرتے کہ وہ اسماعیل تھا, وہ تو اس کو بھی بدل دیتے ہیں. بائبل میں انہوں نے بدل کے اسحاق ڈال دیا ہے وہاں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ تھا کہ this became a problem for the Yahudi and the Nasara, کہ ہم کیوں اب ایکسیپٹ کریں قبلہ اس نے کہا کہ بدل دیا. تب اللہ کی وحی آئی کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے سے it does not make you neck or pious or righteous. ٹھیک ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, I think it's 177, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس البر والتقوی, کہ نہیں ہے بر اور تقوی یعنی نیکی اور پرہیزگاری اس میں کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف رخ کرو. نیکی تو اس میں ہے کہ تم نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, قرابت داروں کے ساتھ اچھی طرح ملاقات کرو, غلاموں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرو. And the whole ayah is a very long ayah. It's called the ayat al-bir, کہ اگر تمہیں پتہ کرنا ہے نیکی کیا ہے اس میں دیکھ لو. تو اٹس ناٹ بیکاز ادھر منہ کرنے ادھر منہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا دل کیسا ہے, کیریکٹر کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, خلوص کیسا ہے, وہ سب دیکھا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ کر کہا کہ تمہیں تو میں نے بنا دیا ہے امت وسطن, تو اب تمہیں اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سب جب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا. اب یہ ایک اور نیا چیز بتانے جا رہی ہوں آپ کو, کیونکہ شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. anyway, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد, اب مسجد کا آپ کو پتا آگے پیچھے ہو گیا ہے نا, پیچھے آگے ہو گیا اور آگے پیچھے ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بات ہو رہی ہے جو مسجد نبوی ہے. انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ یہ بدل گیا ہے تو جو پیچھے ہے ادھر ایک چھت بنائی جائے, ایک روف ڈالی جائے. تو وہاں ایک روف ڈال دی گئی ٹو کور دا بیک آف دا مسجد. ٹھیک ہے, اٹ واز اباؤٹ 6th اور 7th آف ہجری کی تقریباً 6-7 سال کی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تب تک میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپڑا بنایا تھا ڈیٹ پام کے اس سے شاخوں سے, اور جب بارش پڑتی تھی تو پانی برستا تھا. اور کتنی بار لوگوں نے دیکھا کیچڑ میں ان کے ماتھے پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کیچڑ میں بھی نماز پڑھ کے نکل کے آتے تھے. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں سے پانی ٹپکتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو لیٹر اٹ بیکیم واٹر پروف. ٹھیک ہے, پھر اس چھت کو تھوڑا اور اس کو اسٹیبلائز کر دیا تاکہ اس میں پانی نہ گزرے اور ان کو تکلیف نہ ہو جو وہاں نماز پڑھتے ہیں. اب اس عرصے میں the number of people who were immigrating to Medina also increased obviously. ٹھیک ہے نا, جیسے جیسے لوگ آ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, اور مسلمان بڑھتے جا رہے تھے. اب ان کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی, وہ increasing. So they needed more place and shelter. ٹھیک ہے, تو this was a well-known shelter called Sufa. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا نا اصحاب صفہ. کسی کو پتا ہے کہ what is Sufa? Sufa is this shelter. That's all. This was the name of the shelter in the masjid called Sufa. تو جتنے اصحاب وہاں ادھر آ کے ٹھہرتے تھے وہ لرننگ تھی ان کے لیے, نماز سیکھتے تھے, دین سیکھتے تھے, پھر چل پڑتے تھے. لیکن جو وہاں رہ رہے تھے وہ سکھا رہے تھے جو وہاں بسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور جو وہاں بسے ہوئے تھے سارا دن رات دن وہیں پڑے رہتے تھے, وہیں رہتے تھے, انہیں اصحاب الصفہ کہا کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو صفہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہم انہیں کہیں گے بھئی اصحاب ولا ہے, ولا کے ایریا میں رہتے ہیں. کوئی اصحاب خوانیج ہیں تو کوئی اصحاب ممزر ہے. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے صاحب ہو گئے نا, یہ اصحاب صفہ تھے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹ از اصحاب صفہ. ٹھیک ہے,
تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو اس شیلٹر میں رہتے تھے اور آنے جانے والوں کو دین کے بارے میں سمجھاتے اور سکھاتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ they were the most elite صحابہ. ایکچولی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ شاید ایسے اصحاب تھے جو غریب تھے, ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے, پر ایکچولی وہ غریب نہیں تھے. وہ سب چھوڑ کر آ گئے تھے اس شیلٹر کے نیچے, دنیا چھوڑ کر آ گئے تھے. وائی ور دے دیر, اس شیلٹر میں کیوں رہتے تھے اگر وہ ایلیٹ تھے تو؟ اس لیے کہ وہ کچھ مس نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کچھ کہیں, کچھ بتائیں, ہم سیکھیں, کچھ رہ نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم گھر جائیں اور پتہ چلے انہوں نے کچھ بولا ہم نے نہیں سنا, انہوں نے کچھ کیا ہم نے نہیں دیکھا. They were so attached to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the learning of Islam, they didn't want to leave the shelter. So they left their homes to stay under the shelter. ٹھیک ہے, so they were called the Ashab Sufa. And Sufa was built after the Ghazwa Badr and after the month of Ramadan. That's when Sufa was built. کیونکہ غزوہ بدر گزر گئی, رمضان میں بھی کیچڑ میں نمازیں ہوتی رہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں, build the roof properly. یہ شیلٹر بن گیا and Ashab Sufa started living there. And many Sufa didn't even have proper clothes to wear. یعنی ان کی اگر میں اصحاب صفہ کی کہانی شروع کروں گی نا, تو پہلے تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ میں جب بھی پڑھتی بھی ہوں تو میں بہت روتی ہوں, بہت ہی دکھ ہوتا ہے. کسی کے پاس اوپر کا تھا تو نیچے کا کپڑا نہیں تھا, جب وہ گزر گئے تو ان کو اوپر سے ڈھانک رہے تھے تو پاؤں کھل رہے تھے, پاؤں ڈھانک رہے تھے تو سر کھل رہا تھا. They just didn't have anything, even enough clothes to wear to cover themselves. Subhanallah. Okay. اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ اس میں کوئی بیچ میں بیریئر نہیں تھا, مرد اور عورتیں نماز پڑھتے تھے. جب تو مرد آگے ہوتے تھے, عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی. میں آپ کو ان کے کپڑوں کی بات کی وجہ سے یہ سنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی بیچ میں بیریئر نہیں ہوتا, جیسے اب ہے ہمارے پاس کہ عورتوں کی مسجد الگ ہے, مردوں کی الگ ہے, اور اگر ایک بھی جگہ ہے تو ہم ایک کرٹن لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرٹن ہے, کرٹن کے پیچھے عورتیں پڑھیں گی, آگے مرد پڑھیں گے. تب تو نہ کرٹن کے پیسے تھے نہ کسی چیز کے, وہ ایک چھجا سا تھا جو انہوں نے بنا دیا تھا صفہ. اور obviously آدمی آگے پڑھتے تھے نماز, عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا عورتوں کو کہ جب سب سجدے میں جائیں, اور ایک بات تو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا کہ نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ہمیں سمٹ کے لپٹ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی حدیث ہے جس کے ورڈز ایگزیکٹلی یہ ہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, پڑھو نماز ویسے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا تو مرد اور عورتیں سب ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے سب کو کہا, ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے جب دیکھا اصحاب صفہ کی کنڈیشن, تو انہوں نے پھر اعلان یہ کیا کہ جب لوگ سجدے میں جائیں اور رکوع میں جائیں, تو جب تک رکوع ختم نہ ہو جائے عورتیں رکوع سے نہ اٹھیں, اور جب تک سجدے سے مرد نہ اٹھ جائیں عورتیں سجدے سے نہ اٹھیں. اس لیے جب مرد سجدے میں جاتے تھے ان کی عورت کھل جاتی, ان کے پاس کپڑا ہی ہوتا. تو اگر عورتیں ساتھ اٹھ جاتی تو ان کی نظر پڑ سکتی تھی آدمی. تو یہ اناؤنس ان کو صرف اس بنا پر کرنا پڑا تھا کہ جب وہ سجدہ ختم کریں تب عورتیں اٹھیں. یہ ان کا حال تھا اصحاب صفہ کا. اور جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے, مبارک دی, حسن کے اذان دی, اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس کا صدقہ صفہ کو دے. That much they were so deserving that he would want his family, if they have to give something, because آپ کو پتہ ہے عقیقے میں دینا ہوتا ہے, so he said give it to the صفہ. And
یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے، سب کو پتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مانگا تھا ان سے مدد کے، دیکھیں آ رہے تھے لوگ مدینے میں ڈفرینٹ جگہوں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت تھے ایسے، عورتیں بھی، مرد بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی جو آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس تو اتنے لوگ ہیں، صفہ میں سے ہی کسی کو بھیج دیں میرے پاس مدد کے لیے، کام بہت ہوتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، اور وہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ تو تب بھی انہوں نے ان سے یہی کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ چلو میری بیٹی ہے تو I have a privilege, I can send one person to go and help my daughter. یہ ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ if you feel tired, if you have blisters, Allah will bless you and reward you. تم جب تھک جاؤ تو رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 یا 34 بار اللہ اکبر، اور ایک بار کلمہ پڑھ کے سو جانا، وہی تھکن دور ہو جائے۔ نہیں کہا کہ تمہارے ہیلپ کے لیے میں بھیجتا ہوں خادم۔ تو الحمدللہ، اور یہ بتاتی چلوں، یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے صرف کہی نہیں، آزمودہ بات ہے، میں نے آزمایا ہے۔ جب بھی میں، اب سے نہیں، جب سے یہ حدیث مجھے پتہ چلیے، جب بھی تھکتی ہوں اور میں یہ پڑھتی ہوں، I just feel that I've reduced all my fatigue، اور فٹافٹ اس کے بعد نیند آ جاتی۔ This is the best tasbih to fall asleep۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، it's okay, it's okay، ہاں ہوتا ہے، that's okay۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، he is one of the صفہ، ٹھیک ہے، and many times نہیں it's okay۔ I know yeah okay so okay so I was telling you that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کے اس نام سے کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں اتنی ساری سنی ہوئی ہیں، he was one of the اصحاب الصفہ۔ اور وہ کیسے بتاتے ہیں، سبحان اللہ، بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی آتا صفہ میں ہم سے ملنے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑتا ان کو چھوڑنے کے لیے، چلتے چلتے صرف مسجد کے دروازے تک نہیں، ان کے گھر تک چلا جاتا چھوڑنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے گھر نزدیک نزدیک ہوتے تھے، واکنگ ڈسٹینس پہ تھے سب، گاڑیاں تو تھی نہیں نا، تو سب ایسے ہی آتے تھے نا چل کے۔ تو کہہ رہے میں چل کے ان کے گھر تک چلا جاتا تھا اس امید میں کہ شاید وہ کہیں گے اندر آ جاؤ کچھ کھا لو، تو کوئی بلا لیتے تھے اور کوئی خداحافظ کر کے دروازہ بند کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں مگر میں اس آس میں سب کے گھر تک انہیں چھوڑنے جاتا تھا کہ شاید کوئی مجھے کہہ دے یہاں تک آ ہی گئے ہو تو چلو اندر آ جاؤ۔ اور یہ ایک ہاسپٹیلٹی تھی کہ کوئی اندر آ گیا تو آپ اس کو کچھ تو پلائیں گے، ایسے تو نہیں بھیج دیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ this is how their condition was. They won't ask, but they would hope somebody would invite them. SubhanAllah۔ ایک بار کہتے ہیں کہ میں بہت ہی کمزوری اور نڈھال ہو کر، بہت کمزور اور نڈھال ہو گیا تھا، اور میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری حالت دیکھ کے مجھے کہنے لگے میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی میں اٹھا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے کہا، عائشہ کو آواز دی اور کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ابھی کوئی آ کر ایک گلاس صرف دودھ دے کے گیا ہے، بس وہی ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا وہ دودھ لے آ، اور وہ دودھ لے کر ابو ہریرہ کو لے کر
انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. تو اب ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں مجھے گھر تک بھی لائے, دودھ بھی لے لیا, پر مجھے دے نہیں رہے ابھی, مجھے کہہ رہے ہیں چلو واپس مسجد لے جا رہے ہیں صفا کے پاس. تو واپس صفا پہنچے اور پھر وہاں پر انہوں نے مجھ سے کہا, اب ابو ہریرہ سنا رہے ہیں نا قصہ, کہہ رہے ہیں مجھ سے کہا جانتے ہوئے کہ میں کس حالت میں پڑا ہوا تھا, نڈھال اور ایک دم بے ہوش ہو رہا تھا کمزوری سے. کس لیے کمزوری تھی؟ کھایا پیا نہیں تھا نا. آپ کو پتہ ہے نا رمضان میں مغرب سے پہلے کیا حال ہوتا ہے سب کا, آنکھ باہر آتی ہے, زبان لٹکی ہوتی ہے, کارٹون والی قصہ سنا رہی ہوں آپ لوگ کو. تو دس از ہز کنڈیشن, 2-3 دن سے کھایا نہیں ہوگا. اب ان کے ہاتھ میں دودھ پکڑایا صفا پہنچ کر, اور کہتے ہیں جتنے اصحاب صفا ہیں جا کر سب کو پلاؤ. اب وہ سوچ رہے ہیں جانتے ہیں کہ میں کتنی بری حالت میں ہوں, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو پلاؤں, اس گلاس میں سے میں سب کو پلاؤں گا تو میرے لیے تھوڑی بچے گا. پھر بھی انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر صحابی کے پاس گئے اور سب کو پلایا. اور کہتے ہیں سب کے پینے کے بعد بھی دودھ اس گلاس میں موجود تھا. پھر میں نے بھی پیا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا بس, تو میں نے کہا بس. انہوں نے کہا اور پیو, تو میں نے اور پیا. میں نے کہا بس. پھر انہوں نے کہا اور پی لو. تو پھر میں سمجھ گیا اب وہ مجھے چھیڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں دودھ سب کو جب پلا رہا تھا تو میں کیا سوچ رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں مجھے, میں سمجھ گیا میرے ساتھ اب مذاق کر رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ 30-40 اصحاب تھے اس ایک گلاس میں سے, 30-40 لوگوں نے پیا. پھر میں نے پیا اور اتنا پیا کیونکہ وہ مجھے ٹوکتے رہے اور میں پیتا رہا. اس کے بعد میں نے وہ گلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا واپس گھر چلو, عائشہ کو دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر عائشہ کو دیا کہ انہوں نے بھی پیا اس کے ساتھ. تو یہ ان کے یہ دودھ کا قصہ تھا. دیزا کرامات, میریکلز ہیں, معجزے ہیں اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. anyway, تو اب یہ ہوا کہ صحابہ کی جب یہ حالت پہنچ گئی تو صحابہ سجیسٹڈ, اب اس کی بھی کوئی سولوشن ہونی چاہیے نا بھئی. اب ہر بار تو ہم کسی کے گھر تک پہنچ کر یہ نہیں سوچیں گے نا یہ مجھے بلائے گی نہیں بلائے گی, کھانا کھلائے گی نہیں کھلائے گی, اس میں بیچارے کتنے کتنے دن بھوکے رہ جائیں گے. تو ایسے کرتے ہیں, ایک رسی باندھ دیتے, ٹھیک ہے, مسجد میں ایک رسی باندھ دیتے ہیں, جس کو بھی کچھ دینا ہے ادھر ٹانگ کے چلا جائے. آپ کو جو بھی دینا ہے آپ وہاں بیگ میں ٹانگ کے چلے جاؤ. And it will be for anybody who's hungry, they will go and get it from that bag and anybody can take. So یعنی اگر آپ لوگ کو کسی کو صدقہ نکالنا ہے تو وہاں آپ صدقے کا کھانا چھوڑ دو, کوئی بھی کھا لے گا جس کو بھی بھوک لگے گی, تاکہ کوئی اس حالت میں نہیں آ جائے, اتنی کمزور حالت میں نہیں آ جائے. تو پھر انہوں نے وہ کھانا لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا, so that everybody could benefit from that, and that improved the condition of the ashab. Also Abu Huraira narrated more hadith than anybody else, we all know that. And the only reason was because one day he himself explained, جب لوگوں نے پوچھا نا تو سارا وقت یہیں پڑے رہے, اور ان کا تو یہ حال تھا نا کہ حال ان کا برا تھا, بس کہیں سے آواز ہو جائے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. کسی نے کچھ بولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا, کسی کو کچھ بولا, کچھ کیا, مجھے بتا دینا, مجھے بتا دینا, کچھ رہ نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہو. تو انہوں نے خود ایکسپلین کیا تھا کہ اتنی حدیثیں میں اس لیے سناتا ہوں, اور پھر فوراً سناتے تھے نا ساری حدیثیں, جو سیکھتے تھے سناتے جاتے تھے. تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت بتائی کہ قرآن میں لکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ uphold the knowledge that you have, جو تم سیکھو اس کو اپنے تک نہیں رکھو, آگے بڑھو. تو وہ مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے میں بولتا جاتا ہوں, اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے, because he was very conscious of that. ٹھیک ہے, اچھا. اب دو میجر پاپولیشن جو ہے مدینے کی, مہاجرون اینڈ انصار. مہاجرون جو تھے they were into buying and selling because they had nothing on their own. ادھر سے خریدا ادھر بیچا, بیچ میں سے کچھ کما لیا, آپ سے خریدا آپ کو بیچا, اس طرح کر کے وہ اپنا پیٹ پال رہے تھے. انصار جو تھے they were business people, وہ تاجر تھے, کیونکہ وہ تو ان کی جگہ تھی نا, وہ تو اسٹیبلش تھے.
تو وہ بزنس والے تھے. اوکے. تو جب ان کو کوئی کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم بھی کچھ بائنگ سیلنگ کچھ کر لو, تم بھی کچھ کما لو گے, تو وہ کہتے تھے کہ I'm better with my hungry stomach, but I'll keep myself attached to Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. I don't want to leave a sight of it. کہ کہیں مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے نالج, میں نالج کا ہوں. یہ ان کا طریقہ تھا. And Sufa was the first university of Islam. People came from far, Yemen, Syria, different places. They would come, stay in Sufa for some time, learn Deen from the best of the best, and then they would go. So it was like a university of Islam where they were taught everything about Islam. Even they were taught Quran, they were taught surahs, and so on. And by the way, Abu Huraira had a mother and a home. Don't think that he was homeless. He had a mother and a home. He left everything, everyone, and stayed in Sufa just with the thirst of knowledge. ٹھیک ہے, یہ بھی بتا دو. And eventually, آپ دیکھیں اس knowledge کی وجہ سے what was the outcome of all this knowledge. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے ہاں مگر بیچارہ غریب ہی رہا, پھٹے کپڑوں میں ہی پھرتا رہا ہوگا بیچارہ ابو ہریرہ, اصحاب صفہ جو ٹھہرا اور کچھ کیا بھی نہیں. At the end, he was the governor of Bahrain. When Allah sees your intention and sincerity, and this knowledge is never wasted, it reached him to the highest level and he became the governor of Bahrain. ٹھیک ہے, یہ بھی بتانا ضروری ہے نا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ where it reached him. Some Ansar also moved to Sufa, کیونکہ انصار کے تو گھر تھے نا وہاں, وہ تو وہیں کے تھے نا رہنے والے. مہاجرون تو چلے بیچارے سب باہر سے آئے ہوئے تھے, انصار تو وہیں کے تھے نا, مدینہ کے تھے, وہ تو مدنی تھے نا. ان نے بھی لائک حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ آ کے صفہ میں رہ گئے تھے. اور حنزلہ رضی اللہ عنہ is very he moved to Sufa. Even Ka'b bin Malik moved to Sufa. اور کعب بن مالک کا قصہ, کعب بن مالک مشہور ہیں اپنے بہت چلا سے ان کی غلطی کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کی تھی غزوہ تبوک میں, کہ وہ نہیں گئے تھے, حصہ نہیں لیا تھا اور بزنس کی خاطر رک گئے تھے پیچھے, تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی. تو وہ لمبا قصہ ہے, وہ ہم جب اس پر آئیں گے غزوہ تبوک پر تب ہم کریں گے. بس just to give you a glance of who's کعب بن مالک. اور حنزلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ, وہ مشہور صحابی اس لیے ہیں کہ ان کے لیے ایک ٹائٹل دیا گیا ہے, ان کو ایک لقب دیا گیا ہے. اور وہ کیوں دیا گیا کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ got married and he had his wedding night and he was with his bride. اپنی دلہن کے ساتھ شادی کی رات منا کر اپنے گھر میں تھے کہ اتنے میں دستک ہوئی دروازے پر اور ان کو کہا کہ جہاد کے لیے نکلو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. انہوں نے نہیں کہا میں تو دولہا ہوں, ابھی شادی کی رات ہوئی ہے, میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا مجھے جانا ہوگا. اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ غسل لے سکتے. آپ کو پتہ ہے نا پاکی کا غسل لینا ہے, آپ جب you have intercourse you have to do پاکی کا غسل. ان کو اس کا ٹائم نہیں ملا تو نکل تو پڑے, پر اب ان کو دل میں یہی تھا کہ جنگ کے بعد میں جا کر غسل کروں گا, لیکن وہ شہید ہو گئے, اپنی شادی کی رات ہی وہ شہید ہو گئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو نہلاؤ, اور ان کو ملائکہ نے نہلایا. اس لیے ان کو ٹائٹل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب صحابہ اکٹھا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ناپاکی میں مرا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, اس کو تو ملائکہ غسل دے کے گئے ہیں, پاک کر کے گئے ہیں, اور یہ تو غسیل ملائکہ ہے. ان کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے حنزلہ غسیل ملائکہ. حنزلہ the one who was bathed by the angels. سبحان اللہ. This is how Allah subhanahu wa ta'ala takes care of people who are attached to Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ ان کی کہانی تھی. Anyway, پھر عبداللہ بن مسعود, صہیب بن رومی,
رومی, عبد الرحمن بن عوف, یہ جتنے مہاجرین تھے نا, they were all the اصحاب صفہ, یہ سب ان میں آتے ہیں. اور many people of صفہ actually unfortunately died during the جو ردہ کی جنگیں ہوئی تھی نا. what is ردہ کی جنگیں آپ کو پتہ ہے؟ میں آج آپ کو کچھ جنگوں کے بھی بارے میں بتاؤں گی کیونکہ we are coming into that area now. ردہ کی جنگیں وہ تھی of course غزوہ احد ہوئی, غزوہ احزاب ہوئی, تبوک ہوئی, اس میں تو مارے گئے اصحاب صفہ, لیکن بہت اصحاب صفہ ردہ کی جنگوں میں مارے گئے. ردہ کی جنگیں کیا تھیں؟ مسیلمہ بن کذاب جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پروفٹ ہے, اور اوٹ پٹانگ پوئٹری کہہ کر کہتا تھا کہ میں پروفٹ ہوں, مجھے بھی وہی آ رہی ہے, میں بھی نبی ہو گیا ہوں, یہ آخری نبی نہیں ہے, اب نبوت مجھ پہ آ رہی ہے, مجھے وہی آ رہی ہے, مجھے یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. تو اس سے جو جنگ کرنی پڑی اس کو مارنے کے لیے, اس میں بہت سارے اصحاب صفہ مارے گئے. یہ تھی ردہ کی جنگ, means the battles which were fought to remove the false prophets. تو یہ ردہ کی جنگیں کہلاتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چلتی رہیں, اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو مسیلمہ کے ساتھ انہوں نے جنگ کی, بہت سارے صفہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, 70 سے زیادہ. اینڈ یہ اصحاب صفہ تھے جن کو قرآن میمورائز تھا, احادیث میمورائز تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تھے, ان کے نگرانی میں پوری ان کی جیسے سمجھ لیں آپ پرورش ہوئی تھی. تو they were very valuable people. When more than 70 plus passed away, that's when by that time Usman radiallahu anhu came with the idea that دیکھیں we can't lose everybody who knows Quran, it has to be compiled and written, and that's when Quran got compiled because of this reason. ورنہ شاید قرآن اسی طرح حفاظ کے ذریعے چلتا رہتا, لیکن ہر زمانے میں حفاظ آئیں گے, ہر زمانے میں حفاظ بنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے, یہ اس کی اپنی کتاب کو وہ خود مینٹین کرے گا اللہ تعالیٰ خود, until the time comes to an end when it will be removed. Then everything will be removed. پھر تو یہ حال ہوگا کہ لوگ جب کلمہ بھی سنیں گے کسی سے تو کہیں گے سنا سنا سا لگتا ہے, ایسا کچھ سنا تھا کبھی, بس سبحان اللہ. But this is how it happened. So صفہ were around, جو اصحاب صفہ تھے, they were around say from 5 to up to 70 at one time, always. صفہ was never empty. ٹھیک ہے, کم سے کم 5 تو تھے ہی, اور زیادہ سے زیادہ 70 تو ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو کبھی 20 40 50 60 70, تو 5 سے لے کے 70 تک صفہ ہمیشہ موجود ہوتے تھے صفہ کے نیچے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ people were coming from far and wide, you know, just to learn from صفہ. اور صفہ had the roof, مگر باقی نماز پڑھنے والوں کے لیے روف نہیں تھی. روف بس اتنی دیر چھجا سا تھا. They didn't have the money to make more roof. You understand? اتنا ہی تھا کہ وہ ایک چھجا ڈالا ہوا تھا تاکہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں کم سے کم وہ بھیگے نہیں رات کو, بارشیں پڑتی ہیں, دھوپ آتی ہے. You know, there was no AC, no fan, no light. They had to just live under that with a lantern. تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, بس اس میں ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. It's about around this time ایک ایلڈرلی آدمی تھا سرما, جو مسلمان ہوا تھا. اور سرما جو تھا وہ ایک ہی آدمی تھا جو حنیف تھا. اب حنیف کون ہوتا ہے؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا اور کہے ہوئے معبود نہیں بناتا. وہ کہتا ہے کوئی اوپر جو چلا رہا ہے دنیا, بس میں اس کو مانتا ہوں اور میں کسی کو نہیں مانتا. میں یہ بت اور وہ بت اور میں یہ لات اور عزا ان کو نہیں مانتا. تو وہ یہ بھی کرتا تھا کہ وہ اپنی عورتوں سے کہتا تھا کہ جب تمہیں پیریڈز آئیں تو تم نہاؤ, غسل کرو, اور جب سوتے ہو ساتھ میں اپنے ہسبینڈس کے تو غسل کرو,
یہ سب وہ کہتا تھا، پاکی طہارت کا خیال رکھو، تو یہ اس کے اندر تھا، سلیما کے اندر تھا. And he was 100 years old. ٹھیک ہے. What a lucky man, that's all I can say. Anyway, he was 100 years old, and when he was young, obviously he had rejected idolatry in Medina completely. He was a Madani, and he wanted to become Christian because he wanted to become somebody who has some knowledge, and he thought Christianity is good. Then he said nahi, isme bhi problem hai. Usse bhi, kyunki wo phir عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے لگ گئے، تو پھر انہوں نے کسی اور کو خدا بنا لیا، ایک آدمی کو. نہیں وہ مجھے صحیح نہیں لگتا، اس کو بھی چھوڑ دیا. So he said, I am on Ibrahim's religion. دیکھیں مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس وجہ سے کعبہ ان کی سیکریٹ جگہ تھی. ابراہیم سے کسی کو پرابلم نہیں ہے، نہ مشرکین کو، نہ کرسچنز کو، نہ جوز کو، نہ کسی اور کو. ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ ہی پوزیشن تھی. تو اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں ابراہیم کے مذہب پر ہوں. اور جب یہ 100 سال کا تھا، جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج پہ آئے، and he found out and he said, this is the right مذہب، یہ وہی سب سکھاتا ہے جو میرے دل میں، تو میں اس کو قبول کروں گا. اور اس کے کچھ وقت بعد ہی وہ فوت ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ کتنا نصیب والا تھا کہ اس نے اس کے بعد تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، اس نے اسلام قبول کیا. And he died and he was always on the point. یہاں کیا بتانے کی ہے کہ اگر آپ really مخلص ہیں نا، sincerely, if you're looking for the truth, Allah will save you even at the end. He will not let you down. He was looking for the truth to the end, so Allah subhanahu wa ta'ala gave him this, and then he passed away. So always remember, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, either it is a punishment or it is a test. Not every time everything is a punishment, and not every time everything is a test. You have to understand what is test and what is punishment. Because when it's a test and you really, whether it's a test or a punishment, you make astaghfar. You just go on making astaghfar either way, because you don't know what it is. If it gives you sabr and takes you closer to Allah, stops you from complaining, then it's a test. If you're complaining, still feeling bad, then it's a punishment. If you find peace within yourself and you say, ٹھیک ہے میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، ظلم کرنا ہے کر لو، مارنا ہے مار لو، ہنٹر مارنا ہے مار لو، رشتہ توڑنا ہے توڑ دو، گھر سے باہر نکالنا ہے، بے عزت کرنا ہے کر لو، مجھے نہیں فرق پڑتا، میں سہوں گی، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہاری سزا ملے گی، مجھے میری، ہونے دو. پھر تو یہ آپ کا ٹیسٹ، because you've accepted the situation. When you accept the situation, then it's a test. So see where you are. Are you able to accept it? ٹھیک ہے. جیسے کسی کے فادر گزر گئے، اسٹرینجلی جب میں اس شخص سے ملی اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی جگہ دیکھتی ہوں آپ کبھی مسکراتے بھی نہیں، is there something, some problem that you are in? And he said, my father passed away. Ever since then, we don't really we don't find that happiness anymore. I said, oh really, I'm so sorry to hear that. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. کب گزرے آپ کے فادر؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے؟ 5 سال سے آپ مون کر رہے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ مورننگ نہیں ہے بھائی. You can't mourn your father's death for 5 years. آپ بہتر ہے کل سے نا جوکس کی بک پڑھ کے تھوڑا سا مسکرانے کی عادت ڈالیں. Because this way you are actually refusing the decree of Allah. What is wrong with you? ایک بندہ ہے اس نے لوگوں سے بات چیت بند کر رکھی ہے، ٹھیک ہے. I used to counsel him. اب وہ جواب نہیں دے رہا. میں نے اس کو پوچھا Are you all right? کہتا امی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی. جب تک امی ہاسپٹل سے باہر نہیں گئی وہ کسی سے بات نہیں کروں گا. This is all abnormal attitudes. ٹھیک ہے نا.
You have to understand کچھ ہوا ہے, accept it. یا میری غلطی کی وجہ سے ہوا یا اللہ نے میرے اوپر ٹیسٹ ڈالا ہے. Either way I have to go through it. Okay, and go through with knowledge and wisdom. کیا بتاتا ہے کس طرح آپ جائیں؟ نماز اور صبر, نماز اور صبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ اللہ کا حکم کہ جب تمہارے اوپر, اگر تم سچے مومن ہو اور تم پر جب کلیمٹی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. بائی دا وے, کسی نے کہا کہ ان کی امی بیمار ہے, تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ, مری تھوڑی ہے, بیمار ہے. نہیں نہیں, مرنے پہ صرف نہیں بولتے, مرنے پہ صرف نہیں بولتے, تکلیف میں بھی بول سکتے ہیں بھائی. پھر مجھے یہ لگا دیکھو لوگوں کو جب نالج نہیں ہوتی نا, تو اب آج کل میں اندر بولتی ہوں کیونکہ ایسے نہیں لگے ان کو کہ میں نے ان کی امی پہ انا للہ پڑھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیا ہوا سے بجھ جاتا تو وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. چیزیں گم ہونے پر ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے نا, گم گیا, تو ہم یہی کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بھی تکلیف پہ کہہ سکتے ہیں, آپ گرتے ہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ تھوڑی ہم مر گئے. تو اس لیے اسے کہتے ہیں دعائے استرجا, یہ دعا جو آپ کو صبر دلاتی. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو صبر کیسے آئے؟ صبر یہی سمجھ کے آئے گا نا, جو کچھ تھا اللہ کے پاس سے آیا تھا, جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہی واپس جائے گا, اور میں بھی اللہ کے پاس ہی جاؤں گی. کچھ ہے ہی نہیں میرا یہاں پر, تو رونے کی کیا بات ہے؟ نہ میرے ماں باپ میرے, نہ میری اولاد میری ہے, نہ میرا شوہر, میرے بھائی بہن, میرے رشتہ دار, دوست احباب, یہ گھر, زمین, جوڑا, کپڑا, چیزیں, سب میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں خود میری نہیں. ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں. وہاں سے آئے وہاں چلے جائیں گے, تو رونے کی کیا بات؟ کچھ ملا ہے خوش ہو جاؤ, نہیں ملا ہے اتنا ہی ملا تھا, بس صبر کر جاؤ. صبر آتا ہے اس سے. تو جو بھی آپ کوشش کریں گے دل سے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کھوج میں ہیں اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں, اللہ آپ کی قربت آپ کو دے گا, اللہ آپ کو اپنے پاس قریب کرے گا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, اللہ will not let you down if you have connection with Allah. But if you are just depending on people around you and you're always thinking میرے ماں باپ جب مجھے پیار کریں گے تو میں خوش ہو جاؤں گی, میرے بچے جب مجھے پوچھیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گی, میرے شوہر جب کہیں گے آئی لو یو تبھی میں سمجھوں گی کہ میں اچھی ہوں, ایسے پہ چلے گا نا تو یو نیور بی سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے. مجھے کسی نے ایک بار ایسے ہی پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے ہجامہ کرتے ہیں تو وہ رزلٹ نہیں ہوتا, جب آپ سے ہجامہ کرتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ ہے یہ. میں نے کہا شاید اس لیے کہ میں جب ہجامہ کرتی ہوں, اٹس اے پروفیشن, میں اجرت بھی لیتی ہوں پوری طرح سے, کیونکہ دس از ہاؤ آئی لیو مائی لائف. بٹ ایوری ٹائم آئی ایم ڈوئنگ ہجامہ, بفور ڈوئنگ دیٹ آئی آسک اللہ, میں تیرے لیے کر رہی ہوں, دیکھنا اور خوش ہو جانا, راضی ہو جانا. So when my manager is Allah and I'm reporting my work to Allah, how will I present? To the best of my ability. دل سے کرتی ہوں, اس پیشن سے کرتی ہوں, اور ہر بار کرنے سے پہلے دعا بھی کرتی ہوں کہ جس کو کر رہی ہوں اللہ تو اس کو شفا دینا, مجھے ذریعہ بنا دینا. So when your manager is Allah, then you don't have to worry about what people will say. ہو سکتا ہے یہ کمپلین کریں, ہو سکتا ہے یہ کہ میں سیٹسفائڈ نہیں تھی. Doesn't matter to me. I did it for Allah and I hope Allah will be happy. I did to my best of knowledge. Today if my children are ungrateful, I don't care. I've done my best and Allah has recorded that. I will get my ajr from him. میرے بچوں سے نہیں ملے گا اجر, پر اللہ سے ملے گا. What I do for you people, you may not say thank you Dureshawar, but Allah will say, He will record. Allah is very gracious. دنیا بھول جاتی ہے آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں, اللہ کبھی نہیں. And it records and He gives. So we have that trust in Allah, and this is the trust that Sufa had at that time. Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. Nobody is there to see اس صفا کے نیچے کیا ہو رہا تھا, کس طرح کس حالت میں تھے, پر اللہ جانتا. اس لیے ہر ایک کو کیا کیا عہدے میں. سبحان اللہ. تو یہ تھا آج تک کے لیے. ایکچولی اس کے بعد مجھے آپ کو جو بتانا ہے, میں پریپیئر کر کے تو آئی تھی,
لیکن اس لیے اس کو نیکسٹ ویک کے لیے رکھوں گی because I have to do 2 more small topics with you which are important inshallah, and maybe it's a blessing for Tanya and her home that I will be covering those things. But just to let you know that next week I will be explaining to you the 3 major developments of Medina which took place after Sufa was established. The next big development was the military development, the economic development, and the spiritual development of the people of Medina. And I will go by this, telling you everything how Nabi Sallallahu that the military was developed by him, اور اس کے بعد economy کو کس طرح develop کیا, اور پھر spirituality پہ کس طرح انہوں نے development کی. یہ 3 major developments I think which I will inshallah do next week. We will stop here for today. So this was part 44 and we will start from here part 45 inshallah next week. تو یہ حصہ ہم next week کریں گے about the developments of military, economy and spirituality of Medina. So وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه. جزاك الله خير.